پیارے بھائیو، سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ زلزلے اور اس کی حکمت و سبب کے متعلق ہمیں بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں فرمائے کہ جب دنیا میں زنا جو ہے اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں، اللہ معافی دے، کہ زنا آسان ہو گیا، آدمی ایک آدھے گھنٹے میں اپنا منہ کالا کر کے آ جاتا ہے، جدھر مرضی جائے زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن نکاح مشکل ہے، کہ جہیز ہے اور کتنی مشکلات ہیں، مکان بنانا ہے، یہ ہو، نکاح مشکل ہو گیا۔ آج کتنے لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے، اپنی بچیوں کے نکاح کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی۔ دوسری چیز، شراب کثرت سے پی جانے لگے، ہر جگہ شراب کی، کوئی ملک بھی جس سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں۔ اسی طرح تیسری چیز، اور گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے، گانا بجانا تو یہ ماشاءاللہ اب ہر بندے کے وہ جیب میں گانا بجانا، ادھر جو ہے وہ مسجد میں بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، ادھر امام جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور پیچھے گانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے وہ ہلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 5590 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں زنا کاری نمبر 1، ریشم کا پہنا نمبر 2، شراب کا پینا نمبر 3، گانے بجانے جب عام ہو جائیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور ان کو قیامت تک کے لیے بندر سور کی صورتوں میں مسخ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر والعیاذ باللہ۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 4338 ہے یا 336 ہے، جس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی ہونے لگے اور وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتا ہو مگر منع نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل کرتے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھائیو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لمبی داڑھی ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 5 سال کی مدرسے میں پڑھا ہو۔ نہیں بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کلیہ بتا دیا، بلغوا انی ولو آیا، میرا ایک حکم آ گیا، ایک آیت آ گئی، اس کو آگے پہنچا دیجیے۔ کتنے آپ لوگوں کو کتنی چیزیں پتہ ہوں گی، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے، تو یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ جب ہر بندہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا جس ملک میں، اس ملک میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، اس کا کتنی فضیلت اور کتنا اہم کام ہے اس دنیا میں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، بخاری کی حدیث نمبر 1059 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس طرح کی چیزیں دیکھو، یہ آفت جب آتی ہے، کوئی بھی آفت آتی ہے، جیسے اب زلزلہ آیا ہے، تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اسی طرح دعائیں کرو، اسی طرح استغفار کرو۔ اور پیارے بھائیو، یہ زلزلہ وہاں پہ آیا تو ہم نے خود یہ نہیں کہ بھائی ہم بچ کے نہیں، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں بچا لیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور جو ہے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی جو بھی وہاں پہ فوت ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔